اور اگر اولاد صالح نہیں ہے تو نماز کے اندر دعا کرنا تو دور کی بات ہے، چونکہ وہ نماز نہیں پڑھتی، صالح نہیں ہے تو دعا کیا کرنی ہے۔ ایسی اولادوں کو بھی میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی سکی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ سوچتے ہوں گے کوئی ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے؟ یہ کون بد نصیب ہے جنہیں جنازہ آتا نہیں؟ ساری زندگی لوگوں کے جنازوں میں رسمن کھڑے ہو کے آ جاتے ہیں، جاتے ہیں ہر جنازے میں ہیں لیکن نماز جنازہ ہی نہیں آتی، اور جب اپنے ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا سارے کام چھوڑ کے جنازہ سیکھتے ہیں؟ یہ ساری زندگی لوگوں سے فراڈ کیا، دھوکہ کیا، آج اپنی سکی ماں کو دھوکہ تو نہ دوں، آج اپنے سکے باپ سے تو فراڈ نہ کروں۔ ساری زندگی جو لوگوں سے فراڈ کرتا رہا، پھر ایک دن اپنی سکی ماں سے بھی فراڈ کیا۔ تو اپنی اولادوں کو نماز جنازہ سکھاؤ، اپنی اولادوں کو دین سکھاؤ، تاکہ بعد از انتقال دعاؤں کے سلسلے جاری رہیں۔ حضور کو خواب میں دیکھا، اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ من رآنی فی المنام فقد رآنی، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری مثل ہو ہی نہیں سکتا، خواب میں آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ اور دوسری بات، حضور جس کے خواب میں آئے قصد، ارادے اور مرضی سے۔ تیسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت میں عطا ہے۔ ویسے میں خواب میں کسی سے کچھ لیتا ہوں، آپ خواب میں کسی سے کچھ لیتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے صاحب نیکی کر لے اور غنیمت شمار کر اس عمر کو، اس سے قبل کہ تیرے لیے بھی اعلان ہو جائے کہ فلاں بھی چلا گیا۔ تو یہ خبر آنے والی ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ تو کہا کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، اس سے تمہارے دلوں کا زنگ اترے گا۔ بندہ بوڑھا ہو جائے نا اور وہ بس اب جانے والا ہے اس دنیا سے، تو اس کی زندگی کی برائیاں اس کو یاد نہ دلائیں، اس نے جو اچھے کام زندگی میں کیے اس کو یاد دلائیں، تاکہ اس کے ذہن کی سکرین پر وہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں، وہ اللہ سے حسن ظن اور امید کو مضبوط کرنے لگے کہ شکر ہے میرے اللہ نے مجھ سے یہ کام بھی لیا، میں نے مسجد بنائی، میں نے دارالعلوم بنایا، میں نے یتاما و مساکین کی مدد کی، میں نے غرباء کے سر پہ ہاتھ رکھا، میں نے رشتہ داریوں کو نبھایا، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ اس کی اچھائی والے کام اس کے سامنے رکھا جائے تاکہ اللہ سے اس کو امید، حسن ظن غالب ہو جائے، کیونکہ اب وہ گناہ تو کر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آقا کریم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین، جو ٹخنوں کی جگہ ازار سے تہبند سے جو ہے وہ ڈھمپ جائے تو وہ جگہ جہنم کی آگ میں جلائی جائے گی۔ تو عرض کی حضور میرا پیٹ بزرگ ہے جس کی وجہ سے سلوار ڈھلک کے جو تہبند ہے وہ نیچے آ جاتا ہے، تو فرمایا کہ تم اس سے بری ہو، اس لیے کہ بوجہ تکبر نہیں ہے۔ تو بوجہ تکبر اگر کوئی شخص اپنی شلوار کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو نیچے لٹکائے تو وہ جہنم کی آگ کے اندر وہ اتنی جگہ میں۔ چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، شعور بھی ہے، ضروریات دین کا علم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو فہم عطا کیا ہے، علم دیا ہے، اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا بھی ہے، مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا۔ میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا، اور وہ گڑبڑ نہیں کرتا، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے۔ تو یہ سب سے کرنے جا رہا ہوں، یہ میرا ایک مسئلہ ہے، تو اسلام اس کے بارے میں بتاتا ہی کوئی نہیں۔ اسلام بتاتا ہے کہ تم نے رشتہ تلاش کیسے کرنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ تم نے پیغام نکاح کیسے بھیجنا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ نکاح میں کتنے لوگ کم از کم شریک ہوں، گواہ کیسے ہوں، اسلام بتاتا ہے تم اس کی خوشی کا اظہار کیسے کرو، جب نکاح کیا ہے تو اس وقت تم نے خرما کیسے لٹانے ہیں، اور شب زفاف کا صدقہ تم نے ولیمے کی صورت میں کیسے ادا کرنا ہے۔ اسلام تمہیں ایک ایک جزیہ بتاتا ہے۔ ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے، کہا اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی گزرگاہ ہے، دل رب جلیل کی گزرگاہ۔ اور اگر کعبے بھی چلے گئے دل ہی صاف نہ ہوا تو وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گل نہیں مک دیجئے، دلوں نہ مکائیے۔ تو اس کا صحیح ہونا پہلی شرط ہے۔ دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے، اس کی ستھرائی پورے بدن کی ستھرائی ہے، تو اس لیے اس کو قابو میں کرو۔ یہ کائنات ہے، ہمارے صوفیاء پہلی توجہ دیتے ہی دل پہ ہیں۔ جو عالم ہوتا ہے اس کا حملہ دماغ پہ ہوتا ہے، لیکن صوفی کا حملہ دل پہ ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے دل ٹھیک ہو گیا
تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا. دل کی اصلاح پورے بدن کی اصلاح ہے. صوفیہ اس کو کائنات صغیر کہتے ہیں, چھوٹی کائنات. زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی, کیا کہہ رہی تھی؟ یا صنمی یا صنمی, اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے, اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی. لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا. لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی, دعائیں مانگتی تھی, یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. زندگی گزرتی گئی, لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے. عمر ڈھلنے لگی, چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی. وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی, لیکن کوئی جواب نہ آتا. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا, یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا. نیند کا جھٹکا آیا, زباں بل کھا گیا, کہا یا سمادی. آواز آئی, جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے. ہوتا ہے حکم اور کبھی ادب آگے ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا نا حضور نے صلح حدیبیہ کے موقع پہ, صلح نامہ لکھوایا جا چکا تو لکھا یہ محمد رسول اللہ اور قریش کی جانب سے ہے. تو عروہ نے کہا اگر محمد رسول اللہ مان لیں ہم تو پھر لڑائی کس چیز کی؟ تو اس لیے محمد رسول اللہ نہیں, محمد بن عبداللہ لکھا جائے. تو وہ اس بات پہ بضد ہو گئے, اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو معاہدہ ٹوٹ رہا تھا. تو حضور نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا کہ چلو رسول اللہ کا لفظ مٹا دو. عرض کی میں تو نہیں مٹاؤں گا, یہ نام میں تو نہیں مٹا سکتا. تو حضور نے خود سے محبت کرنے کا سب سے بڑا داعیہ اس کا حسن ہوتا ہے. اور اگر یہی داعیہ ہے تو پھر آؤ نا حضور سے محبت کیجئے. اور ان سے کی گئی محبت بندہ نواز بھی ہے. ایک عشق وہ بھی ہے جو نکمہ کر کے رکھ دیتا ہے. غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکمہ کر دیا, ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے آدمی کے پلے یہ چھوڑتا کچھ نہیں. لیکن جس کا عشق کی کہانی میں آپ کو سنا رہا ہوں, جس حسن کے قصیدے میں پڑھ رہا ہوں, وہ حبشی بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیتا ہے, وہ عزتوں کی مسند پہ بٹھا دیتا ہے. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے, رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. یہ وہ عزت نواز عشق ہے کہ جو بازو پکڑے تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑے گا. تو آئیے میں اور آپ اس مجلس رحمت میں عہد کریں کہ اپنی زندگی حضور کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق. میں آپ کو ایک مشورہ دوں کہ سال میں کم از کم 2-1 مرتبہ ضرور ایسا کریں کہ اپنے بچوں کو لے کر, دوستوں کو لے کر کے مسجد کی تفصیلی صفائی کریں. مولوی صاحب کے پاس جائیں, کہیں کہ حضرت ہم ایک دن دینا چاہتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے. تو پورا لنگوٹا کس لیں اچھی طرح سے, اور مسجد کو دھوئیں بھی, صفیں بھی خوب جھاڑیں اس کی, اور اس کی دیگر دیواروں پر, پنکھوں پر لگی ہوئی گرد میل جھاڑیں. پورا دن لگ جائے چاہے. اگر آپ ہر مہینے یہ دن نہیں دے سکتے, 3 ماہ بعد دے دیں, 6 ماہ بعد دے دیں, سال بعد دے دیں. ایک مرتبہ ضرور کریں. اس کے بعد جو سکون ملے گا میرے سے بات کرنا, میں بتاؤں گا آپ کو کیا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں قبرستان میں. تو کسی نے کہا یہاں رو رہے ہو؟ کہا میرے حضور نے کہا تھا کہ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہے جن کو بشارتیں دی گئی, جن کے عمل, جن کے کام اور جن کی محنتیں اور دین کے لیے خدمات کسی ترازو پہ تولی نہیں جا سکتی. اور صحابی کا عمل, صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے, روایت میں آتا ہے ایک مٹھی جو خیرات کرے, اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کرے. صحابی کا عمل پھر بھی زیادہ ہے. 15 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا پہاڑ, اتنا سونا کسی کے پاس ہوگا ہی نہیں, حکومتوں کے پاس نہیں. لیکن فرض کرو کسی کے پاس ہو, پھر اتنا جگرا بھی ہو کہ وہ خیرات بھی کرے. والآخرۃ خیر وابقا, کہا آخرت بہتر بھی ہے, دائمی بھی ہے. زندگی تو گزر ہی جاتی ہے جیسے گزرے, اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. خندق کھودتے صحابہ پر پیار آیا تو یہی کہا, اللہ زندگی وہی ہے جو آخرت کی زندگی ہے, میرے انصار کو بھی بخش دے, میرے مہاجروں کو بھی بخش دے. یہ زندگی اچھی بنا لیں, میں نہیں آپ کو روکتا, گھر بھی اچھا بنا لیں, گاڑی بھی آپ کے پاس اچھی ہونی چاہیے, اچھا کھائیں اچھا پہنیں, بالکل نہیں روکتا, شریعت بھی منع نہیں کرتی. لیکن یہ چیزیں اگر آخرت کے سودے پر ہوں, آخرت کو برباد کر کے حاصل کی جائیں تو یہ خسارے کا سودا ہے. اور اگر آخرت کا کچھ نہیں بگڑتا اور دنیا کی زندگی بھی سنورتی ہے تو یہ راستے ملتے ہیں, ہمارا دین ہمیں راستہ دیتا ہے. تو آئیے یہ جہاں بھی سوار لیجئے, وہ جہاں بھی اسلام لانے کے بعد حضور سے پوچھتے ہیں, حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں. اللہ کا دین سچا نہیں ہے؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے. آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں. تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟
अब मुसलमानों की दो सफ़ें बनती हैं, एक सफ की क़यादत अमीर हमजा करते हैं, दूसरी सफ के आगे आगे उमर बिन खत्ताब चलते हैं और हुजूर दरमियान में है, और ये मलकूती काफिला सहने हरम में आके एलानिया इबादत करता है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उमर का इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज्जत का सबब बना, इस्लाम के विकार की अलामत बन गया। एक एक के दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटा के कहते हैं, वो तो और खबर सुनने के लिए बेचैन थे कि ये बानी इस्लाम की जिंदगी का चिराग बुझाने गया था, कोई खबर मैं तो कहता हूँ कि अपने काम अल्लाह के सुपुर्द करो। किसी के ऊपर जब हम तवक्को रखते हैं तो हमारी तवक्को कदम कदम पे टूटती है। अल्लाह पे तवक्को करो, दुनिया पे तवक्को ना रखो। ठीक है, असबाब बहम पहुंचाओ, कोशिश करो, लेकिन नतीजा सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द रखो, इंशाल्लाह खैर होगी, बेहतर होगी। फिर मायूसी भी नहीं होगी। जब तवक्को ही लोगों पर नहीं होगी तो तवक्को टूटेगी नहीं, तवक्को होगी नहीं तो टूटेगी कैसे? तो फिर मायूसी और परेशानी नहीं होगी। तो अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें एतमाद देगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें मजबूत करेगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें खड़ा कर देगा, अल्लाह पे तवक्कुल तुम्हें तौहीद के नूर से माला माल करेगा। अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह की जब मोहब्बत भी जाता हूँ रोज़ा मुबारक पर तो सलाम पेश करता हूँ, तो पूरी पीढ़ी पढ़ के सलाम पेश करता हूँ। मोहम्मद बिन अबिया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मुनाफ बिन कुसै बिन किलाब बिन मुर्रा बिन कअब बिन लुवै बिन गालिब बिन फार बिन मालिक बिन नदर बिन मुआद बिन अदनान, आखिर तक सारी पीढ़ी पढ़ के सलाम पेश करता हूँ। या रसूल अल्लाह, आपका मरासी बन के जिंदा रहना चाहता हूँ और आपका मरासी बन के। बैठे थे अल्लाह के नबी के पास, तो एक धमाका हुआ। तो आपने फरमाया ये क्या धमाका हुआ है? तो जिब्रील बोले आज एक दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला, और एक फरिश्ता आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया, और एक कलाम लेके आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। तो फरिश्ता जब उतरा तो उन्होंने कहा या रसूलल्लाह अबशिर बिनूरैन, या रसूलल्लाह आपको दो नूर की बशारत हो। कौन से दो नूर? एक सूरत फातिहा और एक सूरह बकरा की आखिरी आयत, आमन रसूल से लेकर आखिर तक। ये अल्लाह के, आपने फरमाया ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा। तो मैं सोचता था क्या चीज़ है इसमें,